الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری دینے والی، ولیذیقکم من رحمتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت چکھائے، ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، رسولاً کئی رسول، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لائے، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے حق ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتصیر سحابا، وہ جمع کرتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ، پھر اس کو پھیلا دیتی ہیں، فی السماء، آسمان میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، پھر وہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہو کہ وہ اس کے درمیان سے نکلتی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پس جب وہ پہنچاتا ہے اس کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اس وقت وہ خوب خوش ہوتے ہیں۔ وہ خالق اور مالک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کا شکریہ بجا لایا جائے۔ بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اس کی نشانیاں، ہر ذرہ اس کی توحید، اس کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے، جبکہ بڑی بڑی نشانیوں کو قرآن پاک میں ذکر کر کے انسان کی توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہلے اس کی خوشخبری دیتا ہے کہ بارش کا سلسلہ، اور آج بھی یہ جو موسم کے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں کہ فلاں دن فلاں ہفتے اس طرح ہوگا، تو وہ ہواؤں کے رخوں کو دیکھ کے کہ اس وقت تک یہاں پہنچ کے یہ جمع ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ بارش کا نظام سلسلہ ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ خوشخبری دینے کے لیے ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آج کل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بارش، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کب آئے گی، لیکن خوشخبری دینے کے لیے کس کو بھیج دیا؟ ہواؤں کو۔ تو اندازہ آج بھی بارش کے آنے نہ آنے کا کس سے لگایا جاتا ہے؟ ہواؤں کے ساتھ۔ خوشخبری تو دے دیتے ہیں نا، اس کے بعد بارش ہوگی ہی کہ نہیں ہوگی، وہ ہواؤں کا رخ کب پھر جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو بارش کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کتنی آئے گی، نفع مند ہوگی کہ وہ نقصان دہ ہوگی، یہ علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، ہم بارش برسائے جاتے ہیں تو اس کے فضل اور اس کے رحمت کے ساتھ۔ تو فرمایا یہ اس لیے ہے وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت چکھائے، اور یہ ایسی رحمت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش برس رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت بھی ہوتا ہے جب بارش برسنا شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ کشتیاں اس کے حکم سے چل رہی ہیں، یعنی بارشوں کے بعد یہ سلسلہ دریاؤں کا بنا، پھر سمندروں کا بنا، اور اس پانی کے ذریعے جو آسمان سے برستا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا انسان کی روزی کا بندوبست اس کے ساتھ کر رکھا ہے۔ فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس کے بعد اس کا فضل تلاش کرو۔ آپ دیکھیں بارشیں نہ ہو تو قحط سالی پڑتی ہے، اور جب قحط سالی پڑے گی تو پھر سب کا نظام کیا ہو جائے گا؟ متاثر ہوتا ہے، اور جب فراوانی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے۔ یہ فضل اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ یہاں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ تاکہ تم کیا کرتے رہو؟ شکر ادا کرتے رہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انعام بھی خود کرتا ہے، انعام بھی خود عطا کرتا ہے،
ٹھیک ہے دیتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ شکر کرنے کی توفیق بھی ہم دیتے ہیں، اس لیے فرمایا رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ تو شکر کرنے کی توفیق دے گا تو شکر کر پائیں گے، وگرنہ کئی ایسے بدبخت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے نا تو وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور ان کی آنکھیں وہ ہرس ہوتی ہے نا دنیا کی، لالچ اتنی دماغ کے اوپر خمار چڑھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ملیا، اس پہ اتنا بڑا نظر اتنا کیوں نہیں ہوا ہے، حالانکہ فضل تو ہے رب کا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے نا کہ کتنا کیا کرنا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے اللہ کے انعام کو یاد نہیں کرتا، کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کی طرف جا کے اپنے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، یا اس کی ناشکری والے بول اپنی زبان سے بولتا ہے۔ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ہم نعمتیں انعام اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو، اور جب شکر ادا کرنے کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے صحیح تمہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن جب شکر کرنے کی تمہیں عادت پڑ گئی نا تو ہم تھوڑے کو زیادہ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے، اور اگر شکر وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے انکار اور ناشکری کا رستہ اپنایا تو بہت کچھ دکھا کے آنکھوں کو ٹھنڈی کر کے پھر یوں کھینچیں گے کہ سارا بسا اوقات ہوتا ہے کہ گھاٹا پڑا یا کوئی نقصان اس طرح ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، ایسی کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو ایسا ذہن نہ بنائیں کہ انسان کو تنگی یا کیا نام ہے کسی نقصان اور گھاٹے کی صورت میں انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا بول بولے اور پھر اس کی جو ہے وہ یہاں سے زندگی کا دانا پانی ختم کر دیا جائے۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور آگے پھر وہ جو نصیحت والی بات تھی اس کو مزید دہرایا، آگے پھر وہی نشانیوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف جو پہلی قومیں تھیں، فجاءہم بالبینات، وہ یہ دلائل لے کے آئے اور ان کو سمجھایا ان کو بتلایا، فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر جن لوگوں نے جرم کیا مجرم بن گئے، یعنی کہا یہ کرو نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے، یعنی مایوسی ہے نا یہ نہیں وہ ہے، شکر ادا کرنا ہے وہ نہیں کرتے، وہ ناشکری ادا کرتے ہیں۔ جب جرم کریں گے اور پھر ان چیزوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے نام کیا ہے تو اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، یعنی اس اکیلے کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم کسی ستارے کی وجہ سے کسی اور کے فضل سے نہیں، مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل سے ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ جب اس کی عبادت کریں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر جرم ہے، اور یاد رکھیں جو مجرم ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بدلہ لے سکتا ہے اور اس پہ پوری طرح غالب ہے، پوری طرح۔ تو وکانا حقا علینا نصر المؤمنین، اور اس طرح فرمایا کہ پھر جو مومن تھے ان کی مدد کرنا ہمارے اوپر کیا ہے، حق ہے۔ اب یہ کب ہوگی، کس صورت میں ہوگی، کس طرح ہوگی؟ بس اوقات اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہوتا ہے، انسان کسی دوسری چیز کو مدد سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک بڑے نقصان سے بچانا اور چھوٹا نقصان یہ بھی اللہ کی ایک مدد کی صورت ہی ہوتی ہے نا، لیکن انسان اس کو نہیں گنتا۔ تو کس طرح ہوتی ہے، اور بندہ ان ظاہری اسباب کی صورت میں کہے کہ اللہ نے مدد نہیں کر رہا ہماری، اللہ تو یہ نہیں کر رہا، اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ان بولوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم مومن کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ الذی یرسل الرياح، پھر فرمایا تمہارا رب کون ہے، وہ اللہ وہ ہے یرسل الرياح جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصير سحابا، پھر بادلوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، فيبسطه في السماء، پھر ان کو آسمانوں کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، ہزاروں ٹن کروڑوں ٹن یہ وزن اٹھائے پھر رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ یہ بارش جو ہوتی ہے قطرے قطرے کی صورت میں گرتی ہے، کسی بھی صورت میں جب یہ انسان کا کوئی چیز ہو وہ پھٹتا ہے یا نکلتا ہے تو فوراً وہ ساری کی ساری چیز نیچے آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو کیسے تھاما ہوا ہے اور کس طرح سے وہ یہ بارش برساتا ہے کہ ایک ایک قطرہ ایک ایک بوند بن کے نفع کی صورت میں انسان کے لیے نکلتی ہے۔ اگر یہ ایک دم سارے کی صورت، جس طرح کہ مشرکین مکہ نے مطالبہ بھی کیا تھا نا کہ یہ بادلوں کا ٹکڑا ہم پہ گرا دو، ہم پہ آسمان کا ٹکڑا گرا دو اگر تم واقعی سچے ہو، تو فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو وہ کرنے پہ قادر ہے۔ اب دیکھیں وہ کام کرنا آسان ہے کہ یہ کام یہ مشکل ہے نا اس کے بدولت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے خیر تھی بھلائی تھی تو یہ کام، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا، تو ہم اپنا اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ اس سے یہ مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ اس کو اس طرح سے نازل کر رہا ہے۔ تو فرمایا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی بارشیں فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر وہاں سے بارش اس کے خلیوں سے ایسے سمجھے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اذا ہم یستبشرون، پھر اللہ جب فضل کرتا ہے اور اپنے بندوں پر بارش برساتا ہے تو اس وقت وہ کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور جب یہ اگلی آیات میں بات آئیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کچھ لوگ پھر اس موقع پہ یعنی کچھ خسارے گھاٹے یا کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے تو اس موقع پہ اس کی ناشکری کرتے ہیں، تو یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت کرنے والے بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔